رومیوں نے نا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں. بڑے دلیر تھے. نوجوانوں ایک بات آپ سے کر دوں، جس آدمی کی نظر میلی ہو یا وہ لقمہ حرام کھانے والا ہو وہ بزدل ہو جاتا ہے. اچھی طرح سمجھ لینا. جو سمجھتے ہیں ہم دلیر بنے، دلیر، ایک انہیں نظر پاک رکھنی چاہیے، دوسرا رزق پاکیزہ کھانا چاہیے. کبھی بھی وہ کمزور نہیں پڑیں گے. یہ بس دل کی تختی پہ لکھ لو. خوددار بنو گے تو تمہاری عزت بڑھ جائے گی، ہاتھ پھیلاؤ گے تو ختم ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن حذافہ بڑے دلیر تھے. میدان میں لڑ رہے تھے رومیوں کے خلاف. تو 1000 فوجی تھا اور عبداللہ ابن حذافہ اکیلے تھے. لڑ رہے تھے. چونکہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اس کے تو ہاتھ میں شے کوئی نہ ہو تو پھر بھی لڑتا رہتا. لڑ رہے تھے. 1000 بندے نے مل کے گرفتار کیا. قابو نہیں آتے تھے. میں کہانی نہیں سنا رہا، حضور کے صحابہ کی شان سنا رہا ہوں. یعنی 1000 بندے نے. ہمارے بچے اللہ خیر فرمائے، انہوں نے موٹر سائیکل ایک ٹائر پہ چلانا سیکھ لیا ہے. باقی کوئی دنیا کا کام وہ باہر جا کے کریں گے، پاکستان میں نہیں کریں گے. ہر چوتھے بیٹے سے پوچھو آپ کیا کرتے ہیں، کہتے کاغذ جمع کرائیں باہر جانا. تو جب جاؤ گے تو چلے جانا، یہاں تو کچھ کرو. کچھ نہیں ملتا تو ریڑھی لگاؤ، کچھ نہیں ملتا تو کریانہ ڈالو. ایک پیشہ دنیا میں برا ہے، وہ ہے ہاتھ پھیلانا. باقی کوئی پیشہ دنیا میں برا، حضور نے تو تعریفیں کی ہیں محنت کر کے کمانے والے. سنو دوستو، عبداللہ ابن حذافہ جب گرفتار کر لیے گئے تو روم کے بادشاہ نے کہا اسے قتل کر دو. لیکن اس کا وزیر کہنے لگا بندہ بڑا قیمتی ہے، ہم 1000 تھے تو قابو نہیں آ رہا تھا، اسے کسی طریقے سے اپنے لشکر میں شامل کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، 2-4 چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندے قابو آ جاتے ہیں. وہ پتے پھینکو. ٹھیک ہے، جناب عبداللہ ابن حذافہ کو بلا لیا تو بادشاہ کہنے لگا تیری مرضی کے پیسے، معاذ اللہ تو اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جا، ویسے تیری مرضی کے. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ چاروں طرف عیسائی ہیں روم کے، اور اب جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں. آپ اس کی بات دیکھ کے تو ہنسے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کس نے تجھے بادشاہ بنایا؟ کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے او خدا کے بندے، تو مجھے پیسوں کا لالچ دے رہا ہے. میں نے پیسے کمانے ہوتے تو میں کاروبار کرتا، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں. مجھے پیسے نہیں چاہیے، نبی کے نام پہ شہادت چاہیے. میں شہید ہونے آیا ہوں تو پیسوں کا لالچ دے رہا ہے. پیسے تو میں کاروبار کرتا. اس نے دوسرا پتہ پھینکا، کہنے لگا بادشاہی کے علاوہ، یعنی سب سے بڑا بادشاہ ہوں میں، میرے علاوہ جو تو عہدہ کہے تجھے ملے گا. پارٹیاں بدل نہیں جاتے لوگ ایک وزارت کی وجہ سے. 5 سال کسی اور کی تعریفیں، اور چھوٹی سی اشارہ نہیں ہوا تو پھر فوراً سجدہ صاحب کر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کتنے دن، پورے 5 سال کوئی پتہ نہیں چلا. یہ کمزور قومیں ایسا کرتی ہیں. نظریاتی لوگ اس طرح کے، شرم آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بکاؤ مال تھوڑا ہوتے ہیں. میرے بھائی غور کیجئے گا. کہنے لگا میرے علاوہ جو عہدہ تجھے چاہیے ملے گا. آپ پھر مسکرائے، فرمانے لگے یار تو مجھے کس عہدے کا لالچ دے رہا ہے؟ میں نبی پاک کا صحابی ہوں، اور حضور کے صحابی ہونے سے بڑا دنیا میں عہدہ ہے ہی کوئی نہیں. صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح شام ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. اب اس نے غصے میں کہا اس کو قید کر دو، کل اس کا فیصلہ کریں گے. نوجوانوں غور کرنا، یہ ہے عقیدہ توحید و رسالت کے ماننے والے لوگ. بادشاہ کا وزیر کہنے لگا مجھے نہیں ایک موقع دیتے؟ کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، میں کیا کروں؟ میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں کا نوجوان لڑکیوں کے اسکول کے آگے کھڑا ہوتا ہے، کالج کے آگے کھڑا ہوتا ہے. ڈھیر ساری بچیاں پڑھ سکتی تھی، اس لیے ماں باپ نے کالج سے اٹھا لیا کہ مسلمانوں کے بچے تنگ کرتے ہیں، یہودیوں عیسائیوں کے نہیں، ہمارے اپنے. یعنی دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے. اور دیکھو میرے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے ہمارے بچے. اور یاد رکھنا جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا، میں نے اپنے سر پہ کبھی بڑے بال نہیں رکھے، چھوٹے سے بال رکھتا ہوں. میری 7 بہنیں. ایک دن میں سڑک پہ کھڑا تھا، شاید 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، تو میں نے بالوں کو بڑی کنگھی کی. جیب میں کنگھی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے نا بندے. میں کنگھی کر رہا تھا تو میرے ابا جی
भैंसों का चारा लेके आ रहे थे, तो एक बात उन्होंने मुझे सड़क पे बुला के कही। मुझे कहने लगे, पुत्र कंगी शंगी करके ना निकलिया कर, मेरिया 7 धियां नहीं। अगर तू किसी के घर देखेगा तो पता नहीं क्या बनेगा। बस खत्म हो गई बात, कभी बाल ही नहीं रखे, खत्म हो गई बात उसके बाद, और कभी ख्याल ही नहीं आया। ये आप अपना घर महफूज करेंगे अगर आप किसी के घर की हिफाजत करेंगे। भाई, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफ़ा के बारे में वज़ीर कहने लगा, मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है। रात को सजा संवार के बेटी कमरे में भेज दी, लेकिन सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सारी रात नफल पढ़ते रहे। इधर देखो मेरी तरफ, ये काम नामुमकिन नहीं, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। आपके ज़हन में बन जाए ना कि ये चीज़ हराम है, यहाँ क्लिक हो जाए, तो उसके करीब जाते बंदे को क्या आती है, लुत्फ़ नहीं आता। आप गोश्त खा रहे थे, 2-3 लुकमे खाए तो बड़ा मज़ा आया, तो फिर किसी ने बता दिया ज़कात के पैसों का है, उसका मुंह में जायका बदल जाता है कि नहीं। चलें एक और मिसाल देता हूँ। आप खा रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, तो किसी ने कान में कह दिया हराम जानवर का है। पहले मज़ा आ रहा था, लेकिन जब उसने कहा हराम जानवर का है, तो क्या शुरू हो जाती है ना, उल्टियाँ आने लगती है ना। क्यों? कि आपके ज़हन की यहाँ फिट हो गया है कि हराम चीज़ खाई जा सकती। तो अगर ये ज़हन बन जाए ना कि ये हराम काम है औरत की तरफ जाना, तो फिर भी इंशाअल्लाह करीब जाते आपको लज्जत नहीं आएगी, आपको क्या आएगी कि ये मेरे लिए जायज़ है। बस यहाँ फिट करो कि ये हलाल है और ये हराम है। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बिठा दिया औरत को। सारी रात वो कहती है मैं बैठी रही, आप सारी रात नफल पढ़ते रहे। सुबह का वक्त हुआ तो वो बीबी कहने लगी, तू बंदा है कि जिन्न है, इंसान है कि फरिश्ता है, मैं सारी रात बैठी रही, तूने देखा नहीं? तो आप फरमाने लगे, नजर झुका, मेरे साथ बात ना कर। कहा तूने देखा क्यों नहीं? कहने लगे, कैसे देखूं, मैं मदीने वाले रसूल का मानने वाला हूं। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई, वजीर ने दरवाजा खोला तो बेटी से कहने लगा, बेटी क्या बना? तो कहने लगी, पीछे हट, तू नामहरम है, मैं तो मदीने वाले की गुलाम बन गई हूँ। उसने कहा किस तरह? कहने लगी, जिसके गुलामों की ये शान है, आका का क्या दर्जा होगा। फिर बादशाह ने बुलाया, कढ़ाई में तेल गरम किया, कहने लगा इन्हें जला दो। जब कढ़ाई में फेंका जा रहा था तो आप रोने लगे। तो बादशाह पूछता है, डर गए हो? फरमाने लगे, डर नहीं गया, सोच रहा हूँ एक जान है, काश मेरी हज़ारों होती। ओ कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनी तो बादशाह कहने लगा, एक शर्त पे छोड़ता हूँ, मेरा नहीं दिल करता कि तेरे जैसे बंदे मारे जाएं। फरमाया शर्त क्या है? कहने लगा, चल यार कुछ ना कर, ना तूने पैसे लिए, ना ओहदा लिया, ना औरत के चक्कर में आया, ना मौत से डरा, इस तरह कर मेरे माथे पे एक बोसा ही दे दे, मैं कभी कह सकूँ। आप फरमाने लगे, चलो ये बात काबिल कबूल है, ये कर लेते हैं।